الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضكم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع 2-3 ہفتے چلے گا. اہم بہت ہے اور اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے میں نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھائیوں کو اللہ تعالی اپنے فیصلوں کے مطابق نفع بھی عطا فرمائے. بیان تو اصل میں اپنے لیے کرنا چاہیے کہ آدمی یہ سوچے کہ خود مجھے فائدہ ہو جائے. ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت والا دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو فائدہ پہنچائے، سننے والوں کو فائدہ ہو. تو حضرت نے فرمایا آپ کو فائدہ نہ ہوا اور سننے والوں کو فائدہ ہو گیا تو پھر کیا فائدہ؟ فرمایا اپنی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے فائدہ عطا فرمائے، پھر اپنے فیصلے سے اور اپنے فضل سے سننے والے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. جس کو اللہ راہ دکھلائے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ بھٹکائے اس کو کوئی راہ دکھلا نہیں سکتا. تو بیان ایک ذریعہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بنا دیتے، ورنہ فیصلے تو وہاں سے ہوتے. لیکن بہرحال یہ مضمون بہت اہم ہے، اور اس مضمون کو اگر سمجھ لیا جائے تو آدمی کی آدھی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. اور وہ موضوع ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا رابطہ رکھا ہے، اور ان کے درمیان اللہ تعالی نے کس طرح سے حقوق اور فرائض کو تقسیم کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ مرد کی آدھی زندگی ہے. گھر میں
وہ جو وقت گزارتا ہے اس وقت کو پرسکون بنانے کا راستہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے دین میں ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں نیک ہوں اور ایک ہوں، اللہ کے حکم ماننے والے ہوں اور آپس میں محبت ہو جائے تو دنیا کے اندر جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم ماننے والے نہ ہوں، پھر لاکھ مرتبہ بھی محبت ہو جائے تو بالآخر نتیجہ تلخ ہی نکلتا ہے۔ کبھی ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، بعض اوقات تنگ ہو چکے ہوتے لیکن بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں اور زندگی بہت ہی بیزار گزر رہی ہے۔ بعض اوقات جب اس بیزاری کو برداشت نہیں کر پاتے تو علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے، اور علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو نقصان اٹھاتا ہے، سب سے زیادہ جو گھاٹے میں رہتا ہے وہ ہوتا ہے بچہ۔ بروکن فیملی کا بچہ وہ یتیم سے بھی زیادہ افسوسناک زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تنہا رہنا ممکن نہیں تھا۔ کہتے ہیں انسان معاشرتی حیوان ہے، انسان سوشل اینیمل ہے، یہ معاشرے میں رہ پاتا ہے، تنہا رہے تو چند دنوں میں مر جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ساتھی عطا فرمایا، حوا۔ اور میرے ایک استاد فرماتے تھے کہ آدمی کی سب سے اچھی دوست عورت ہے، بیوی، کہ اگر اس سے نبھ رہی ہو تو اس سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھی کی ضرورت تھی، اللہ تعالی نے بیوی عطا فرمائی۔ تو یہ دو جنسیں ہو گئی انسانوں کی، مرد اور عورت۔ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ فرق بھی رکھا، ایک فرق ظاہری اور ایک فرق باطنی۔ ظاہری فرق تو یہ رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کو مضبوط جسم عطا فرمایا، بالعموم اس کا قد بھی عورت سے بڑھا ہوا، بالعموم اس کی جسمانی طاقت بھی عورت سے زیادہ، اس کا سائز بھی عورت سے زیادہ۔ یہ اس کا ظاہری فرق ہے جسمانی۔ اور ایک فرق طبیعت میں رکھا کہ اگر مرد اپنی فطرت کو مسخ نہ کر چکا ہو اور اس کی طبیعت نہ بگڑ گئی ہو تو مرد کے اندر اللہ تعالی نے عقل کو جذبات پر غالب رکھا ہے۔ یہ شرط لگانی پڑے گی کہ اگر اس کی فطرت نہ بگڑ گئی ہو اور اگر اس نے خود اپنے آپ کو خراب نہ کر لیا ہو تو اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے مرد کو کہ اس کی طبیعت میں عقل کو غالب رکھا ہے جذبات پر، اور عورت کو ایسا بنایا کہ اگر بہت بڑی تبدیلی اس کی طبیعت میں نہ آ گئی ہو تو اس کی طبیعت میں جذبات غالب ہوتے ہیں عقل پر۔ اور یہ جذبات کوئی بری چیز نہیں ہے، انہی جذبات کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے ممتا، کہ اگر یہ جذبات نہ ہو تو پھر عورت کے لیے مرد کا ساتھی بننا مشکل تھا، ماں بننا بھی مشکل تھا، بچوں کو پالنا بھی مشکل تھا۔ ظاہر ہے کہ ممتا کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ کسی عقل و دانش کی میزان پر پورے نہیں اترتے۔ بچے نے پیشاب کر دیا، بستر گیلا ہو گیا، ماں نے بچے کو اپنی جگہ پر لٹا دیا، خود گیلے بستر پر لیٹ گئی۔ اب یہاں عقل کا تقاضا کیا ہے؟
بچے نے رونا شروع کیا، وہ اس کو ساری رات سنبھالتی رہی اور ساری رات اس کے ساتھ گزار دی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اگر بالکل بنیے والی سوچ کے ساتھ 2 اور 2 4 کیے جائیں، عورت کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ اپنے اسی ممتا کے جذبے کی وجہ سے کیسی سخت مشقت برداشت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ ہمیں جاننے والا کون ہے؟ وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہی نہ جانے گا؟ اس کو تو سب معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کو پیٹ میں رکھا بڑی مشقت سے اور اس کو دودھ پلایا بڑی مشقت سے۔ خالق کائنات نے جس نے مرد کو بھی بنایا اور عورت کو بھی بنایا، وہ گواہی دے رہا ہے کہ مشقت ہے، مشقت ہے، لیکن اس مشقت کو عورت برداشت کرتی ہے۔ ماں باپ کے گھر میں کیسی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے ساتھی کے ساتھ آ جاتی ہے اور صرف اپنے جذبے کے تحت وہ زندگی گزار دیتی ہے، کافی وقت گزار دیتی ہے۔ تو یہ عورت کے اندر کوئی بری چیز نہیں تھی، بلکہ عورت کے اندر یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو کہہ لیجیے ایک بہت بڑا فضل اور فائدہ تھا انسانیت کے لیے، جو اللہ تعالی نے رکھا کہ اس کے اندر جذبات کو غالب کیا عقل پر۔ تو ایک ظاہری فرق رکھا، وہ یہ کہ اس کو مضبوط بنایا، طاقتور بنایا، بڑا بنایا جسمانی اعتبار سے، اور عورت کو قوت کے اندر اور جسمانی سائز کے اندر، قد کے اندر مرد سے چھوٹا رکھا۔ باطنی فرق یہ کہ مرد کے اندر عقل کو جذبات پر غالب کیا اور عورت کے اندر جذبات کو عقل پر غالب کیا، اور یہ دونوں فطرت کی حسین تصویریں ہیں۔ باپ اگر باپ جیسا ہی ہو تو اچھا لگتا ہے، ماں اگر ماں جیسی ہی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ایک طرف جذبات رکھے جس کو محبت کہہ لیجئے، ممتا کہہ لیجئے، اور دوسری طرف اس کے اندر عقل و شعور رکھا۔ پھر انسان کو ایسا بنایا کہ تمام مخلوق میں بظاہر سب سے زیادہ کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے۔ سال ہا سال تک کسی بھی لائق نہیں ہوتا، سال ہا سال تک۔ کس جانور کا بچہ ایسا ہے کہ 14-15 سال کا ہو اور پھر بھی کسی کام کا نہ ہو؟ انسان کا بچہ ایسے ہی ہوتا ہے بالعموم کہ 14-15 سال کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے والدین کے اور فیملی کی سپورٹ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا بچے کو۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ یوں نہیں فرمایا انسان کمزور پیدا ہوا، بلکہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ اور سورہ بلد میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ باپ کی اور بچے کی قسم، یا باپ نہ کہیے، یوں کہہ لیجیے پیدا کرنے والے والدین کی اور پیدا ہونے والے بچے کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بڑی مشقت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کمزور بنایا ہے۔ جب کمزور ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ والدین بھی ہوں اور ایک خاندان بھی ہو۔ تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے خاندان ہو گئے۔ خاندان کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کہتے ہیں عورت، مرد اور بچے، یہ خاندان ہے۔ جب شادی ہوتی ہے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، یہ ادارہ ہے،
خاندان ایک ادارہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ادارہ بنایا تاکہ بچہ پل سکے۔ اگر باپ نہ ہو تب مسائل ہو جائیں گے بچے کی پرورش کے اندر، اگر ماں نہ ہو تب مسائل ہو جائیں گے بچے کی پرورش کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ رشتوں کی ضرورت تھی تاکہ اس کی ذہنی نشو و نما صحیح ہو سکے، اس کو اللہ تعالی نے رشتے بھی دیے، اور رشتے 3 قسم کے رکھے۔ کچھ اس کے رشتے ہیں خونی رشتے، جیسے ایک دادا کی اولاد، ان کا ایک دوسرے سے خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ننیال، ماموں، خالہ وغیرہ، ان سے بھی رشتہ ماں کے ذریعے۔ یہ ہیں رشتہ دار جنہیں ہم کہتے ہیں خونی رشتہ دار، ذوی الارحام۔ کچھ رشتے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائے دودھ کے، مثلا ایک بچے نے کسی عورت کا ماں کے علاوہ دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی۔ امہاتکم من الرضاعہ، دودھ پلانے والی ماں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ذریعے بھی رشتے رکھ دیے، دودھ شریک بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، رضاعی والد بھی ہوتا ہے، رضاعی چچا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو الفلیح وہ آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت کدے میں اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو نہ آئے، نامحرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کی بھابھی کا دودھ نہیں پیا؟ فرمایا جی پیا ہے۔ فرمایا تو پھر یہ تمہارے رضاعی چچا ہیں، آنے دو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کی بیوی کا دودھ نہیں پیا، اس کی بھابھی کا دودھ پیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے دو، وہ آ سکتے ہیں تمہارے پاس۔ اب یہ رضاعی چچا کا رشتہ، رضاعی تایا کا رشتہ، رضاعی ماموں کا رشتہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے رشتے بچے کو عطا فرمائے، ان کو ہم کہتے ہیں دودھ کے رشتے۔ پھر جوان ہوا تو نکاح کے ذریعے اس کو تیسرے رشتے عطا فرما دیے جن کو ہم کہتے ہیں سسرالی رشتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ان رشتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمت قرار دیا، نسباً و صہرا کہہ کے کہ کچھ نسبی رشتے ہوتے ہیں خون کے، اور صہری سسرال کے رشتے۔ یہ خاندان اور یہ رشتہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے پیدا فرمائیں کہ انسان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ جانور کے بچے کو زیادہ سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کی، اور کہیں ماں اور باپ دونوں کی چند دنوں تک ضرورت ہوتی ہے۔ 3-4 مہینے کے اندر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لائق ہو جاتا ہے، پھر اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ وہاں دیگر رشتہ داریاں تو چلتی ہی نہیں ہیں کہ جی بھائی ہے اور کزن ہے، اور یہ دودھ کا رشتہ ہے، اور یہ سسرالی رشتہ ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی بہترین مخلوق قرار دیا، پھر کمزور بنایا، اور اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالی نے ایک پورا ادارہ تشکیل دیا، ماں اور باپ اور رشتہ داروں سے مل کر۔ یہ سب کچھ کیا خامخواہ ہے؟ یہ سب کچھ کیا بیکار ہے؟ نہیں، پیدا کرنے والے نے اس کے اندر بہت بڑی مصلحت رکھی تھی، اسی لیے تو اس طرح سے بنایا۔ میں نے عرض کیا خلق الانسان ضعیفا، یوں فرمایا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، تو یہ بہت بڑی حکمت تھی۔
اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حکمت کے تحت انسان کو ایسا پیدا کیا کہ اس کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے، اپنی تربیت کے لیے خاندان کی ضرورت ہے کہ وہ خاندان میں رہے گا. اور جب اس کو خاندان کی ضرورت تھی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے خاندانی قوانین اتارے. بے حیائی کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ بے حیائی کے ذریعے خاندان نہیں بنتے. بے حیائی تو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے. جس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے اس معاشرے میں خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے. جب خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے تو بچے کی پرورش کی ذمہ داری حکومتوں کو سنبھالنی پڑتی ہے. جب حکومتیں پرورش کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں تو پھر کارخانے کے پرزے تیار ہوتے، انسان تیار نہیں ہوتے. انسان تو حکومتوں کی ذمہ داری میں تیار نہیں ہو سکتے. پھر وہاں کارخانوں کے پرزے تیار ہوتے کہ حکومت کو اس شعبے کے لیے ضرورت ہے، اس شعبے کے لیے ضرورت ہے. اور وہ جو حکومتیں تیار کرتی ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اسلامی حکومت تھی اور مہربان بادشاہ تھے، اس کے باوجود ترک کے اندر وہ جو جانصاری تیار کیے جاتے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ بے رحم اور سفاک، اور بالآخر خلافت عثمانیہ کو کھا گئے. ان کا نام رکھا جاتا تھا جانصاری. ترک لہجے میں انہیں بولتے تھے ینیچری، پھر عرب انہیں بولتے تھے انکشاری. وہ اصل لفظ تھا جانصاری، کہ فوج تیار کی جاتی تھی اور وہ حکومت ان بچوں کو پالا کرتی تھی، حکومت ہی ان بچوں کو رکھا کرتی تھی. ان کے چونکہ رشتے ناتے کچھ بھی نہ ہوتے تھے لہٰذا وہ بہت بے رحم اور سفاک ثابت ہوتے، اور آہستہ آہستہ خلافت عثمانیہ کے لیے وہ بہت بڑی مصیبت بن گئے تھے. جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے سلیمان اعظم، اس کے اوپر 6 قاتلانہ حملے کیے انہوں نے ہی. اور آگے چل کے تو پھر انہوں نے بہت ہی زیادہ طوفان مچا دیا. تو خاندان کی ضرورت ہے تاکہ انسان تیار ہو. اور اگر خاندان کے بغیر بچے تیار ہو جائیں گے، پل جائیں گے، تو وہ آدمیت کے جوہر کے ساتھ نہیں پلیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تربیت کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے اور اس کی بقا کے لیے خاندان کا ادارہ تشکیل دیا، اور خاندان کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا کہ بے حیائی کو روک دیا جائے. جب معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے تو پھر عورت اپنے ممتا کے تقاضوں سے بیزار ہونے لگتی ہے. پھر وہ بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی، پیدا کر بھی دے تو پالنا نہیں چاہتی، نکاح کے بندھن کے اندر بندھنا نہیں چاہتی. جہاں بے حیائی پھیلتی ہے وہاں خاندانی ادارہ سب سے پہلے کمزور ہونے لگتا ہے. اور خاندان کا ادارہ جب کمزور ہوتا ہے تو پھر یا تو نسلیں خراب ہوتی ہیں یا آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد ہی کم ہونے لگ جاتی ہے، کہ وہ ایک دوسرے سے تسکین تو حاصل کرنا چاہ رہے لیکن بچے پیدا کرنا نہیں چاہ رہے، بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں بچے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بے حیائی کو منع کیا. دوسرا، خاندان کے ادارے کو تحفظ دینے کے لیے اس کا ایک سربراہ مقرر کیا. کہا سربراہ مرد ہوگا. سربراہی مرد کو دی. ایک تو اس وجہ سے کہ فرق ہے جو میں نے بتلایا، مرد اور عورت کے درمیان جسمانی فرق بھی ہے اور ان کی طبیعت کا فرق بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ خرچ کی ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی. جو خطبے میں نے آیت پڑھی تھی اب وہ آیت ہماری سمجھ میں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہوں گے عورتوں پر، فیصلہ مرد کریں گے. بما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک دوسرے کے اوپر تمہیں بڑھایا ہوا ہے.
ایک دوسرے کے اوپر تمہیں بڑھایا ہوا ہے کہ جسمانی مضبوطی کے اعتبار سے، قد اور سائز کے اعتبار سے اللہ تعالی نے جس کو بڑھایا ہے اس کے اوپر خاندان کی حکمرانی کی ذمہ داری ڈالی جائے گی تو وہ دوسرے فریق سے تسلیم کروا سکتا ہے. اگر دوسرے فریق کو حکمران بنایا جائے گا تو وہ اس سے کیسے منوائے گا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور دوسرا مرد کو حکمران اس لیے بنایا اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے کہ وہ خرچ کرے گا. مرد حکمران ہوں گے عورتوں پر ایک اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھایا ہوا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ خرچ کریں گے. عورت کے اوپر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ جہیز شریعت نے اس کے اوپر لازم کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لازم کیا بارات کا خرچہ، کچھ بھی نہیں. جیسے ہی نکاح ہوا اس کے بدن کے کپڑے بھی شوہر کی ذمہ داری ہو گئے، اور اس کے کھانے کا ایک ایک نوالا وہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہو گیا. اگر شریعت کے احکامات کو دیکھا جائے نا، ایک تو وہ ہے جو ہم نے اپنے معاشرے کا حال کر رکھا ہے، ظاہر ہے یہ تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے، لیکن شریعت کے احکام کو دیکھا جائے تو 1 روپیہ عورت کے ذمے نہیں ہے. تو یہ مضمون آگے بھی چلے گا. بات یہاں تک پہنچا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی، تربیت اور نشو و نما کے لیے خاندان کا ادارہ بنایا، اور خاندان کے ادارے کی حفاظت کے لیے 2 انتظام کیے. ایک تاکہ خاندان باقی رہے، بے حیائی کو منع کیا، اور دوسرا اس کا انتظام چلتا رہے. یہ مضمون آگے چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.